والظاہر والباطن، وہ ظاہر میں بھی موجود ہے اور باطن میں بھی موجود ہے۔ اب ظاہر سے مراد ظاہر کی کائنات ہے اور باطن سے مراد انر یونیورس، وہ مومن کے دل میں قیام پذیر ہوتا ہے، انر یونیورس۔ تو ظاہر میں قیام پذیر کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں جتنی روشنیاں حسن و جمال ہے یہ اسی کی بدولت ہے، اسی کے مظہر ہے۔ اور باطن میں بنہا سے مراد ہے کہ یہ جتنے اللہ کے اولیاء ذکر کر کر کے اس مقام تک پہنچے ہیں، انہیں اللہ مستقبلیات کا علم عطا کر دیتا ہے، جسے آج سوشل سائنس فیوچرسٹک انالیسس کہتی ہے۔ میرے کل ایک دوست سے بات ہوئی تو وہ ہارورڈ کا پڑھا ہوا کہتا ہے میں نے مستقبلیات کے علم کے بارے میں پڑھا، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ جب میں مولا روم کی بارگاہ میں اٹھاتا حجویری کی اور غوث الاعظم کی کتابیں پڑھی تو پتہ چلا باطن تو الخود ایک کائنات ہے، جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اس کے کئی گنا مشاہدات باطن میں۔ آج مستقبلیات میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، قربان جاؤں ان اولیاء پر جنہوں نے مستقبلیات کے غوث الاعظم بن کر راز پنہا کر دیے، سارے سید الحجویری بن کر، امام محمد الباقر بن کر، امام جعفر الصادق بن کر، امام موسیٰ کاظم بن کر 1400 سال پہلے فیوچرسٹک سائنسز کی بنیاد رکھی تھی۔ آج پوری دنیا فیوچرسٹ ٹائم پہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے اس علم پر جس کے بانی امام محمد الباقر تھے۔ اور اسی کو غیر کی ایکسپیریمنٹل برانچ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غیر انسین ریالٹیز ہیں، ان کا علم باقاعدہ ہے۔ اور یہ بڑی ریسرچ کی بات بتا، توجہ رکھیے گا کہ 1300 سال پہلے امام محمد الباقر علیہ السلام نے اپنی باطن کی نگاہ سے جب مجلس میں موجود تھے اور درس تصوف چل رہا تھا، علماء حفاظ طلباء کوفہ سے، بصرہ سے، مدینہ سے اکٹھے آپ کی مجلس میں آتے ہیں، ہزاروں میل کا سفر طے کرتے۔ ابن بیوبہ ایک بہت بڑی فلسفی گزرے تھے اس دور میں تھے، آپ کو فلسفے کا امام کہا جاتا ہے۔ آپ 10 دفعہ پیدل چل کے ہزاروں میل آئے، موقع نہ ملا امام محمد الباقر کی مجلس میں بیٹھنے کا، اتنا رش تھا۔ 11ویں مرتبہ آئے، موقع مل گیا، امام محمد الباقر نے کہا آج تیرے 11 قدم پورے ہو گئے۔ پہلے ملاقات نہیں ہوئی، نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے۔ ابن بیوبہ آج 11 منزلیں طے کر کے آ گئے، سنا بڑا اچھا فلسفہ پڑھاتے ہیں، تو آنکھوں کو دیکھتے ہوئے دنگ رہ گئے۔ آپ فرمانے لگے کہ میں نے اسی وقت عہد کر لیا کہ حضور کی آل کا یہ امام جو باقر العلوم ہے، علم کو گہرائی میں جانتا ہے، آپ نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور میں اپنے تمام علوم و معارف کی نفی کر کے آیا ہوں، من نمی دانا، میں کچھ نہیں جانتا۔ فلسفے کا امام، اہل بیت اطہار کے امام کی مجلس میں یہ کہنے پہ کیوں مجبور ہوا؟ کیونکہ اس کے دل کی بھی آنکھ کہیں سے تھوڑی تھوڑی معرفت کی کھلی، وہ کہنے لگا، تڑپ کے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا امام محمد الباقر نے کہا چپ کر، یہ اللہ کے رازوں میں سے کچھ راز ہیں۔ فرمایا ایک راز بتانا چاہتا ہوں لوگوں، جو کچھ میری اتنی سی نگاہ کھلی ہے، جو میں محمد الباقر کے چہرے پہ دیکھ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم یہ حقیقت لوگوں پر کھل جائے تو ہر شہر میں جنازے ہوتے ہیں۔ یہ پردہ ہوتا ہے، اللہ نے حجاب عطا کیا ہوتا ہے، وہ حجاب باطن کا حجاب ہوتا ہے، وہ علم کا حجاب ہوتا ہے، وہ غیرت کا حجاب ہوتا ہے، وہ ادب، محبت اور عشق کا حجاب ہوتا ہے۔ اگر ایک پردہ اٹھ جائے تو 1000 پردے آگے ہوتے ہیں، تو ولی پہلے پردے میں نہیں ہوتا، وہ 1000ویں کے 1000ویں پردے میں ہوتا۔ ابھی تو ایک پردہ نہیں کھلا، ہم دنیا والے
جن اولیاء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں کتنا شخص بیٹھے تم ظاہر کو دیکھ رہے ہو. جس دن کسی مرید پہ پہلا پردہ کھل گیا تم دیکھنا تو وہ مستی کے عالم میں شہر شہر منادی کرنا پڑے گا میرا مرشد حق ہے اور اللہ حق ہے. پہلا پردہ اٹھنے سے پہلے اٹھنے کے بعد حق کی جلوہ-گری نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. والباطن لیکن باطن کی اصلیت جاننے کے لیے حسین بننا پڑتا ہے. ایک دنیا کا پیکر بشریت کا باطن ہے. اب میں اصل جو نقطہ اس آیت سے سمجھانا چاہتا ہوں جسے عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر کی گواہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو ہم اولیاء صلحاء جو پیکر بشریت میں ہیں ان کے باطن کے پہلے پردے تک نہیں پہنچے. حسین وہ ہے جو باطن حقیقی کی اصلیت تک پہنچ گیا. اس لیے میں کہتا ہوں قیامت تک ایک ہی حسین ابن علی ایک ہی دوسرا کوئی ماں نے پیدا نہیں کیا. نہ فاطمہ دوسری آ سکتی ہے نہ حسین. اب وہ حسین ابن علی راوی لکھتے ہیں کہ جب سر انور نیزے کی نوک پہ چڑھا یہ باتیں نوکے نیزہ پہ چڑھا تو سورہ کہف کے عجائبات بیان کرنا شروع ہو گئے. جناب اصحاب کہف لوگوں نے کہا ہم نے یہ تو سنا تھا مگر حسین کا نیزے نوکہ پہ قرآن سنانا یہ عجائب کائنات میں سے سب سے بڑا عجوبہ ہے. وہ کسی نے لکھا نا کہ منم آن قطرے شبنم بنو کے خار میں رقص. جب محبوب نظر آئے تو شبنم کا قطرہ بن کر وہ کانٹے کی نوک پہ بھی رقص کرتا ہے اسے تکلیف نہیں ہوتی اس لیے کہ نگاہ یار کے جماعت میں گم ہوتی ہے کانٹا اس کا کچھ نہیں بگڑتا. منم آن قطرے شبنم وہ رقص کرتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ یہ نفس مطمئنہ 7 قسم ہے نفوس کی. ہم میں سے کوئی امارہ پہ ہے کوئی لوامہ پہ ہے کوئی ملہمہ پہ ہے کوئی صافیہ پہ ہے لیکن مطمئنہ کاملہ اور راضیہ مردیہ یہ نفس کی ایسی قسم ہے جو حقیقت سے حجاب اٹھا دیتی ہے. اور یہ نفس اولیاء صلحاء کا عرفاء کا نفس ہوتا ہے. پھر اللہ رب العزت جب اس مقام پہ مطمئنہ پہ جاتے ہیں کہتے ہیں اے اطمینان پا جانے والی روح. اب یہاں پہ ایک بات کر دوں خواجہ جنیدی بغدادی سید الطائفہ آپ کا قول ہے اس آیت میں تو مچل اٹھتے ہیں عرفاء اس بات. آپ فرماتے ہیں خالق کون ہے؟ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد اس کی عبادت کرنا اس کی خوشنودی حاصل کرنا کہ وہ راضی ہو جائے. نفس مطمئنہ والے کہ وہ ہم سے مطمئن ہو جائے. سید الطائفہ فرماتے ہیں آؤ وہ بن جائیں اس مقام پہ پہنچے مطمئنہ کے تو رب آواز دے یا ایتھا النفس المطمئنہ اے اطمینان پا جانے والے نفس اب تو بتا تو میری رضا سے مطمئن ہے. یہ ون وے ٹریفک ہوتی ہے. ہم محبت کرتے ہیں ایک ہوتی ہے دونوں طرف سے محبوب بھی مہم بھی. ایک ابھی کچھ نہیں ہوا لیکن پہلے ہی محبوب کی طرف سے آواز آ گئی اب تو بتا چھوڑ اپنے آپ کو مجھے نہ بتا مجھے مطمئن نہ کر. اب تو اس مقام پہ ہے کہ رب تجھ سے پوچھتا ہے کہ رضائیں کافی ہیں یا اور رضائیں گزارتا ہے. کتنے قرب میں بیٹھے ہو یہ جب قرب کی منزل ہوتی ہے اللہ کے بار و تجلیات برستے ہیں تو پیکر بشریت وہ بھکر شریف سے بیٹھا ہوتا ہے. پھر جسم اس کا ہوتا ہے پھر آواز اور کلام رب کا ہوتا ہے پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں نگاہ خدا کی ہوتی ہے وجود اس کا ہوتا ہے دیکھ رب کا جمال رہا ہوتا ہے. تو ظاہر میں مت جایا کرو باطن کی آنکھ کھول کے دیکھو کہ رب کے جلوے کس میں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانہ عالیہ بکر شریف آستانہ عالیہ
پہ حجابات چڑھا دیے جاتے ہیں، حقیقت پرتو ہوتے ہیں. عام مومن کے لیے کہتا ہے اللہ کہ میں اس کے ہاتھ بن جاؤں، زبان بن جاؤں. یہ عام مومن کے لیے جس سے وہ کھاتا ہے، عمل کرتا ہے. جب عام آدمی کے لیے رب کی اتنی عطائیں ہیں تو ولی پر کتنی ہوں گی. تو نظر اس لیے نہیں آتی، ایک ہماری نظر خراب ہوتی. نظر خراب ہو تو کہیں یہ تو دھندلا ہے بھائی، وہ لوگ باقیوں کو صاف ہے نظر آ رہا ہے، پہلے نظر کا چیک اپ کراؤ. جب اینک لگ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں لگتا ہے پہلی دفعہ دنیا میں آیا ہے. ایسا ہے کہ جن کی نظر کمزور کہتے ہیں بڑا صاف نظر آ رہا ہے. یہ ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں. نظر جس کی کمزور ہو، نظر لگوائے اینک، پہلی دفعہ لگائے تو چکر آتے ہیں، چکر آتا ہے. یہ دنیا کی میں سائنٹیفک ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ عام آئی سائٹ کمزور ہو، نیا شیشہ لگ جائے -2 کا +2 کا، وہ شیشے کے عدسے آپ سے برداشت نہیں ہوتے. میری -4 ہے، عرصہ ہو گیا لگے ہوئے، وہ شیشے برداشت نہیں ہوتے. یہ نمبر تھوڑا اوپر نیچے ہو میری آنکھ پہ لوڈ پڑتا ہے. تو نمبر نظر جتنی زیادہ کمزور ہو لوڈ اتنا ہی پڑتا ہے، شیشہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے مائنس میں. تو جو گناہگار مرشد کے قریب آنا چاہے گناہوں سے لت پت، تو مرشد ایک دم کیوں نہیں دیتا کہ لوڈ پڑ جائے گا، ابھی نظر بہت کمزور ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں، میں ٹیکنیکلی سمجھا رہا ہوں کیوں ضروری ہے. ایک دم عنایات کی برسات کر دے. میں مثال سے پہلے سمجھاتا ہوں. تو باقی بلّہ تھے، ان کا ایک مرشد تھے جہاں سے وہ باقی بلّہ ہے. انہوں نے کہا کہ باقی بلّہ سے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، آپ جو دیکھتے ہیں لطائف میں مشاہدہ کرتا ہوں، مجھے بھی دکھائیں. حضور کو بھی لوگ ریکویسٹ کرتے ہوں گے. میں جب آتا ہوں نا زبان کو لگام دے کے بیٹھتا ہوں. ہائے حضور آپ کا کرم ہے، جتنی لگام دیں گے زبان کو اتنا ملے گا. باقی بلّہ کے مرشد تھے. باقی بلّہ نے ضد کی، حضور جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کو دیکھ کے کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں، یہ الگ الگ طرز عمل کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے اپنی صحت کا خیال رکھ، پھر تجھے بتاؤں. ہائے ہائے صحت باطن کی صحت، توانا ہو اپنی روح کو توانا کر، اندر سے صاف کر. آپ نے کہا تھوڑا سا دکھا. آپ آئے، پانی چھڑکا، باقی بلّہ کی جو تصورات تھے اس میں سے کچھ حصہ اس پہ چڑھ گیا. تندور والے کے پاس دیکھا تو کتا روٹیاں لگا رہا. وہاں سے نکلا، دیکھا دکان کے پاس سے ایک شخص گزر رہا ہے، لیکن اس کی جانور کی سی صورت ہے، کوئی بلی کی شکل میں ہے، کوئی جن کی شکل میں ہے. پاگل ہو گیا، گر کے بے ہوش ہو گیا. آپ نے دوبارہ پانی چھڑکا، وہ اثرات سلب کیے. واپس جب آیا تو کہنے لگا حضور یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا پہلے کہا تھا تمہارا ہاضمہ ابھی، تمہاری پہلے ٹریٹمنٹ ہونا تھی، اس قابل ہوتا تمہارا درد تو تم دیکھ پاتے. میرا تو روز کا معمول ہے، میں تو انہیں کی اصل نفوس کے احوال دیکھتا ہوں. کون امارہ چل رہا ہے، کون لمامہ کی سٹیج پہ ہے، کون ملہمہ کی سٹیج پہ ہے، کون مطمئنہ اور راضیہ صافیہ کی سٹیج پہ ہے. میں تو اللہ کے ذکر سے، اس کے نور سے اتنا بھر چکا ہوں کہ اب کچھ بھی دیکھوں مجھ پر اثر نہیں ہے. انہیں ضد کی. اب کیا ہوا؟ باقی رہ گیا، بلّہ چلا گیا. تیرے پاس جب یہ راز پہنچے تو تیرے پاس باقی رہ گئے، بلّہ ختم ہو گیا، چلا گیا. تو جب تک بقا میں اللہ کی ذات اور معرفت شامل نہ ہو، اصل چیز بھی الٹی دکھنے لگتی ہے. تو یہ اجزائے معرفت ہیں. مرشد جب چاہے جس کی کیفیت اور حال سنور کے اسے دیتا ہے. یہ مت کہا کرو کہ اس مرید پر زیادہ نوازشات ہیں، اس پر اگر ہیں تو اس کی طبیعت اور باطنی احوال کے مطابق ہیں، جتنا ہضم کر سکو. خود کو اس قابل بناؤ کہ مرشد تمہیں بھی اسی لیول پہ لے کے جائے.
کہا تھا مطمئنہ، نفس مطمئنہ کا جو احوال ہے، ارجعی الی ربک، اب توجہ چاہیے گا، بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ارجعی، لوٹا، واپس آ جا، واپس۔ اس ایک جملے میں آپ زندگی کی حقیقت سمجھ جائیں، شاید کہ معرفت کی آنکھ کھل جائے۔ ارجعی، جب کوئی مرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلی بات ہے ہماری نسبتیں جانیں، انا للہ، ہم تو اللہ کے لیے، ہر بندہ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے۔ اب یہاں پہ فرمایا ارجعی، اے دنیا میں عارضی طور پر جانے والے، میں نے تجھے بھیجا تھا اصل میں امانت بنا کر، آ تو واپس میرے قرب کی بارگاہ میں آ جا، اصل ٹھکانے میری طرف ہوگا۔ الی ربک، اب رب کی نسبت کاف کی جو ضمیر ہے، اس کا جو رجوع بنتا ہے وہ نفس مطمئنہ کی طرف۔ اے نفس مطمئنہ، باقی نفوس کی تو نسبتیں قرآن میں نہیں بیان کی، واحد نفس ہے جس پہ حسین ابن علی پہنچے۔ اللہ نے کہا لوگوں آج کے بعد نفس مطمئنہ کی پہچان میرے نبی کا نواسا ہے، جسے میں کہہ رہا ہوں اے حسین ابن علی، آ اپنے رب کی طرف لو۔ آپ کہیں گے قرآن کی آیت ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ نفس مطمئنہ سے مراد حسین ہے؟ آپ مفسر تو نہیں ہے۔ من رأى، کون سا ہے؟ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، صحیح حدیث ہے، اس میں قرآن نے اپنی رائے دی، اس کا ٹھکانہ جاننا ہے۔ تو میں کیسے کر سکتا ہوں کہ حسین ابن علی نفس مطمئنہ رب سے پوچھتے ہیں، رب کے حبیب سے پوچھتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے سب سے قریب اور جن لوگوں پہ اللہ کی ذات مطمئن ہو وہ کون لوگ ہوں گے؟ اور پوچھنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستدرک میں امام حاکم نے نقل کی ہے صحیح سند کے ساتھ، فرمایا انا وعلی و فاطمہ و حسن و حسین کلنا فی قرب اللہ تعالی، ہم سارے پانچوں کے پانچ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا اللہ کے قرب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں گے۔ جب لوگ اللہ کی بنائیں لیں گے نفسی نفسی نفسی، اس وقت رب ان کو قرب میں بٹھا کر کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے حسین ابن علی تو نیک نوع پر مجھ پر مطمئن ہو گیا، اب بتا تو رب کی طرف لوٹا، میرے قرب کی جنتوں میں حسن و جمال میں رکھا۔ نفس مطمئنہ استعارہ ہے حسین ابن علی کا۔ میں کہتے ہیں کیوں محبت کرتے ہیں؟ قرآن اور اہل بیت اس طرح ہیں اللہ کے نبی، ان میں مودت ہے، مودت جو مچھلی اور پانی میں ہوتی ہے، باہر نکالنے تڑپ کے مر جائے۔ قرآن کی کامل اور عملی تفسیر حضور کا گھرانہ ہے۔ اب میں جہاں ایک ذمہ نظر کروں، مجھے کل ایک دوست نے سوال کیا کہ مروان کی حکومت رہی، ابن زیاد کی رہی، حشام بن عبد الملک کی رہی، عبد الملک بن مروان کی رہی، یہ سارے رہے، تو اب اس دور میں اتنے بڑے بڑے صحابہ تھے، انہیں حکومت کیوں نہیں ملی؟ یہ بات صحابہ اہل بیت مجھے کہتا ہے کہ دیکھیں جی
اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں حکومت دیتا. حکومت نیک لوگوں کا کام نہیں ہوتا، لیکن قربان جنگ جس کو بھی سلامی بنتی ہے وہ بھی گولا بارود پڑھن کرتا مذہب. میں نے کہا کہ مکننا ہوں فی الارض واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. زمین پر جب انہیں نیابت دی جائے تو نظام صلاۃ قائم کرتے، نظام زکوٰۃ قائم کرتے، انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کرتے. میں اگر نیک لوگوں کو حکومت نہیں دی جاتی، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کریم 4 سے 2.5 سال خلیفہ رہے. رولز آف گورننس سے کہ جو مالک اشتر کو خط لکھا تھا. آج ہم بات کرتے ہیں گورننس کے رول کیا ہیں. 0 ٹالرنس آپ نے فرمایا کرپشن کے. کرپشن کی سزا سزائے موت. پہلی دفعہ یہ رائج کرنے والا اور متعارف کروانے والا سیدنا علی ہے. کہتے ہیں کرپشن کی کیا سزا؟ واپس نہ سیدنا علی نے فرمایا جو مال لے کے جائے گورنر جب بنا، اگر اس سے 1 رائی برابر بھی واپسی پہ لے کے آئے تو وہ جانے مرنے کا ان کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے. پھر فرمایا جو افسر ہیں ان کی زندگی کا اور عام آدمی کی زندگی کے لیونگ اسٹائل میں کوئی فرق نہیں ہوگا. 0 ڈگری کا کر لو بات. ایسے معاشرے چلتے. لیکن مالک اشتر کو شہید کر دیا، اپنی قوم نہیں ہو سکتی. میں نے کہا تاریخ تلخ ہے. جب عبداللہ ابن زبیر نے حجاز میں خلافت قائم کی امام کی شہادت کے بعد، 2 ہستیاں ہیں جنہوں نے جان دی، 2 نواسے ہیں جن کا میں بڑا میرے رول ماڈل ہوں. 2 نواسے، نواسے ابو بکر اور نواسے رسول. سچ پورا نہیں کہتے علماء. عبداللہ بن زبیر کی باری آتی ہے چھپ جاتے، چونکہ وہاں پہ ناسبیت کو نقصان ہوتا ہے، خارجیت کو نقصان ہوتا ہے. ہم تو نقاب الٹ کے بتائیں گے کہ اہل بیت کی موجودگی میں کون ظالم منبر پہ بیٹھا تھا، کون اقتدار کے مزے دیتا تھا. تو نے خوارج کی اور بنو امیہ کے تحفے تحائف مبارک ہمیں حسین ابن علی کے ٹکڑے مبارک. سیدنا عثمان ذو النورین، سیدنا عمر بن عبدالعزیز، اور تیسرا معاویہ بن یزید. یہ 3 لوگ. رب جب موسیٰ کو پروان چڑھانا ہو نا تو فرعون کے گھر میں پرورش کرواتا ہے. تو حسینی فکر والے کو پروان چڑھانا ہو تو یزید کے بیٹے کے گھر میں پرورش کرواتا ہے. آپ کو پتہ ہے معاویہ ثانی جو یزید کا بیٹا تھا، جب یزید کے واصل جہنم ہونے کے بعد اقتدار اس کے پاس آنا تھا، اس نے کہا جس اقتدار کو خانوادہ نبوت کے خون کو سرخ کر کے لیا گیا ہو، میں اس پر بیٹھنا گوارا نہیں کرتا. غیرت ہو، یہ مثال ہے یزید کے لیے. سن لیں، گھر سے نکلا حسینی فکر کا علمبردار، اتنا غیرت مند تھا کہ 40 دن خلوت میں رہا اور غم حسین میں روتا ہوا اس دنیا سے